حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مشترکہ قواعد میں سے 3 کا ذکر کر چکے، اور آج اسی حوالے سے چوتھے قاعدے کا ذکر کریں گے۔ اور یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ یہ ہے کہ الاشتراک فی الاسم والصفہ لا یلزم منہ التماثل فی المسمى، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت اور مخلوقات میں سے کسی کے نام اور صفت میں کوئی لفظی اشتراک آ جائے یا ظاہری طور پہ دونوں ایک جیسا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت بھی ایک جیسی ہے، بلکہ ان کی حقیقت میں کسی قسم کی کوئی یکسانیت نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی حقیقت یا کیفیت میں بھی کسی قسم کی کوئی مشابہت پائی جائے گی۔ تو اس قاعدے کے اگر ہم مطلب پہ غور کریں تو اس کا مقصود یہ ہے کہ محض کسی نام یا وصف کے اطلاق میں اللہ عز و جل اور مخلوق کے درمیان اتفاق ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا ہے کہ ان کا مسمى بھی ایک ہو یا ان کی حقیقت بھی ایک جیسی ہو۔ اور مثال کے طور پہ ہم ید کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، جس کا عام معنی ہاتھ ہے، تو جب یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ید الانسان، انسان کا ہاتھ، اور جب یہی لفظ جو ہے وہ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ید الساعہ، گھڑی کی سوئی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ پہاڑ کے لیے استعمال ہو ید الجبل، تو اس سے مراد پہاڑ کا کنارہ یا اس کی چوٹی والی سائڈ کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ 3 جگہوں پہ مختلف معنی رکھتا ہے۔ تو اسی طرح بے شک عربی میں وہ لفظ کا لفظی معنی وہی ہو لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگی۔ اور اگر ہم عقدی طور پہ اس کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمع ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی عطا کی ہے، جیسا کہ بہت سے علماء نے لکھا کہ سمع اور بصارت، یعنی سماعت اور بصارت 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بھی حیات ہے اس میں یہ دونوں چیزیں اس کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ میں بھی صفت سمع موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور مخلوق کی صفت سمع جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت سمع کسی سے لی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی نے عطا نہیں کی ہے، اور اللہ کی صفت سمع میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مخلوق کی جو سماعت ہے وہ محدود ہے، اور اس کی ایک حد ہے، اور وہ کچھ چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ تو یہی اس قاعدے کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان مماثلت جو ہے وہ صرف لفظی اشتراک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے آپ کو سمیع، بصیر، علیم، رحیم، حی، قدیر یہ نام دیے ہیں، اور یہ وہ اسماء یا صفات ہیں جو کہ مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان بھی سمیع ہو سکتا ہے، انسان بھی رحم کرنے والا رحیم ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ علیم، علم والا ہو سکتا ہے کوئی بھی، لیکن یہ صرف الفاظ میں اشتراک ہے۔ حقیقت، کیفیت، درجے اور حقیقت صفات میں کلی طور پہ فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو سمیع ہے تو اس کے سننے کا جو معاملہ ہے تو اس کا سننا جو ہے وہ ناقص محدود وقت کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ ہر ذریعے سے سنتا ہے، اسے کسی ذریعے کی جو ہے وہ محتاجی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ وہ اتنے میٹر تک جو ہے وہ سن سکتا ہے، اس کے بعد نہیں سن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو سننا ہے وہ ہر وقت ہے، جبکہ کسی مخلوق کا سننا اس وقت ہے کہ جب کوئی اس کے قریب بول رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود جاگ رہا ہو، وہ آرام کی حالت میں نہ ہو، اس کی توجہ مکمل ہو، تو تب ہی وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت سمع یہ ہے کہ وہ جو کوئی مخلوق
جس طرح بھی جو ہے وہ بولتی ہے، یا کوئی بھی انسان کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے اندر جو کیڑا چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو جبکہ اس کے مقابلے میں مخلوقات کی ایسی سماعت بالکل بھی نہیں ہے، ان کی یکسر طور پہ مختلف ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ لیس کمثلہ شیء جو ہے یہ اس کا اصولی طور پہ رد ہے کہ مخلوقات اور خالق جو ہے اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو اب اس قاعدے کے بارے میں جو محدثین اہل سنہ کا جو موقف ہے اس کی اگر ہم توضیح کریں تو دو عظیم جو ہے وہ اصول ہیں جن کے ذریعے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے وہی صفات یا اسماء بیان کیے جا سکتے ہیں جو اس نے خود اپنے لیے بیان کیے یا اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، اور سلف صالحین جو ہیں وہ اسی پہ عمل پیرا رہے کہ قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء اور صفات موجود ہیں انہی کا وہ ذکر کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی تعطیل کرتے تھے، یعنی کسی قسم کا نہ جزوی یا مکمل انکار نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس کو اسی طرح ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہم تمثیل دیتے ہیں۔ اور دلیل جو ہے وہ یہی آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اس آیت میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ نفی کس کا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ مخلوقات جیسا وہ نہیں ہے، اور اس بات کیا ہے کہ وہ السمیع البصیر، کہ اس کے نام اور صفات موجود ہیں لیکن وہ اکمل ہیں، اجمل ہیں، اور جو ہے اس میں کسی قسم کی خامی، نقص اور عیب موجود نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ مخلوقات کے ساتھ کسی قسم کا تماثل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح تشبیہ اور تمثیل کی بھی نفی کر دی کہ نام میں اتفاق ہونا حقیقت میں مماثلت کو لازم نہیں کرتا ہے، اور اسی بارے میں امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہی صفت بیان کریں گے، وہی نام بیان کریں گے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وصفہ به الرسول، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ لا نتجاوز القرآن والحدیث، ہم قرآن مجید اور حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا کیف ولا معنی، کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کیفیت بیان کریں گے اور نہ ہی ہم اس کا معنی بیان کریں گے، اپنی طرف سے کوئی مثال دیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ رات کے آخری 1/3 حصے میں تشریف لاتے ہیں، اور اب اللہ کا آنا جو ہے، یہ نزول جو ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر مخلوق کے نزول کی طرح نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، مخلوق کا نزول کیا ہے کہ اگر وہ ایک جگہ نزول ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صفت علو کی جو ہے وہ نفی ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت علو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ہے۔ اور اب یہ کیسے ہے، اس پہ ہماری اب عقل جو ہے، ہم اس کو عقل کے دوڑے نہیں دوڑائیں گے، بلکہ ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے جیسے کہ سلف صالحین لے کے آئے۔ اور اس کا نزول اس کے شان شان ہے، اس کا علو اس کے شان شان ہے، اس کا عطیان، اس کا آنا اس کے شان شان ہے۔ ہم ان کیفیات میں جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس کی کوئی توضیح کریں گے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نؤمن بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نشبہ اللہ بخلقہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، یعنی کہ قرآن مجید بھی تو اللہ کے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچا، اور یا اللہ کے نبی کی احادیث کے ذریعے پہنچا، تو انہی کو ہم مانیں گے، مگر اللہ کی جو نام اور صفات ہیں اس کو مخلوقات سے ہم تشبیہ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس فی اسماء اللہ و صفاتہ هو مماثل لاسماء المخلوقین و صفاتہم بل الاسم مشترک والحقائق مبانیہ، کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اور اس کی مخلوقات کے اسماء و صفات میں کچھ بھی تمثیل نہیں ہے، کچھ بھی آپس میں ملتا جلتا نہیں ہے سوائے ظاہری اشتراک کے، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ مبانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی چیز جو بالکل علیحدہ ہو، الگ تھلگ ہو۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ لیس فی مجرد اثبات الاسماء والصفات تمثیل فإن اثبات صفت العلم للہ وللعبد لا يستلزم التماثل الموصوفین بها فكذلك اثبات سائر الاسماء والصفات، کہ محض اسماء و صفات کو ثابت کرنے سے کوئی تمثیل لازم نہیں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے صفت علم کو اور بندے کے لیے صفت علم کو ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا
کہ دونوں کی صفتیں ایک جیسی ہیں۔ اسی طرح باقی اسماء و صفات کا معاملہ ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے در التعارض جو ان کی کتاب ہے اس میں فرمایا، اور انہی کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ وجود، علم اور قدرت وغیرہ یہ مخلوقات میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ میں بھی ہے، اور لیکن یہ اشتراک محض لفظی ہے، حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ الاشتراک فی الالفاظ لا یقتضی الاشتراک فی الحقائق، کہ الفاظ میں اشتراک حقیقت میں اشتراک کو لازم نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب العلو للعلی الغفار میں فرماتے ہیں کہ نثبتها بلا تمثیل ولا تعطیل ونفوض الکیف، ہم صفات کو بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل کے ثابت کرتے ہیں، اور جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اشتراک لفظی اور حقیقت میں تماثل کے درمیان اب فرق کیا ہے کہ اشتراک لفظی کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے میں جو ہے وہ اشتراک ہے لفظ کے اعتبار سے، ید، وجہ، علم کا، ٹھیک ہے، لیکن التماثل فی الحقیقہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اپنی حقیقت اور کمال میں بھی ایک جیسی ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں منفی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ید ہے وہ اس کے جلال، اس کی عظمت کے جو شان ہے اس کے مطابق ہے، اور مخلوق کا ید جو ہے وہ ہر مخلوق کا الگ الگ حساب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اور اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور جو ہے اس میں نقص پایا جاتا ہے، اور اس میں ہر وقت اضافے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ آپ دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس قاعدے کا جو حاصل ہے کہ یہ ہماری دو گمراہیوں سے حفاظت کرتا ہے، تعطیل سے، اور یہ تعطیل کرنے والے گروہ کون ہیں؟ جہمیہ اور معتزلہ، کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے صفات کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح عشاعرہ کا، جنہوں نے جزوی طور پہ تعطیل کی کہ بعض صفات کا انکار کیا، بعض میں تعویل کر دی، تو اس کا جو ہے وہ انکار ہو جاتا ہے۔ اور تمثیل مشبہ نے جو کیا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ صفات مخلوق کی اور صفات جو ہے خالق رب العالمین کی شاید ایک جیسی ہیں، لیکن سلف کا جو منہج ہے دونوں کے بیچ ہے، اس بات ہے مگر تعطیل نہیں ہے، تنزیہ ہے مگر تمثیل نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہے توحید اسماء کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اور جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان اگر الفاظ کا نام یا صفت میں اشتراک ہو جائے تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے یا اس کو انسان جیسا یا مخلوق جیسا سمجھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے قاعدے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔